اس دنیا میں جنت کی نعمتیں ہیں، شہد ہے، آب کوثر ہے، اس دنیا میں نہیں مل سکتی، وہ آخرت میں ملتی۔ دنیا کی نعمتیں دنیا میں، آخرت کی نعمتیں آخرت میں، یہاں نہیں مل سکتی۔ بلکہ ایک حدیث مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم حتیم مبارک میں نماز پڑھ رہے تھے، آپ 2 قدم آگے گئے، پھر پیچھے آ گئے، پھر نماز پڑھتے پڑھتے 2 قدم پیچھے ہٹے، پھر اپنی جگہ پہ آ گئے۔ صحابہ نے دیکھا، حیران ہو گئے کہ ایسا تو حضور پاک کبھی نہیں کرتے۔ انہوں نے آگے عرض کیا، حضور آپ نماز میں 2 قدم آگے چلے گئے۔ میں فرمایا کہ مجھے اللہ نے اس دیوار میں جنت کا نظارہ کروایا تھا، اور جنت کے باغوں میں بڑے خوبصورت انگور لگے ہوئے تھے، تو میرا ارادہ تھا کہ انگوروں کا گوشہ توڑ لوں تو صحابہ کو دوں گا، تو اللہ نے ہٹا دیا کہ بھی یہ دنیا میں نہیں مل سکتی ہے۔ پھر اسی طرح مجھے جہنم دکھائی گئی، میں دہشت سے پیچھے ہو۔ جنت کی نعمتیں جنت میں ملیں گی، اور دعا کرو کہ اللہ جنت نصیب فرمائے۔ زمزم کا بھی سنت عمل یہی ہے کہ بیٹھ کے پئیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، ہر سانس پہ الحمدللہ کہیں، اور 3 سانس میں پئیں، اور آخر میں دعا کریں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء عن کل داء۔ حضرت ابن عباس یہی دعا کرتے ہیں۔ اور آپ کو اگر کوئی خاص بیماری ہے تو اسی نیت سے بھی اپنی زبان میں کہنے کہ یا اللہ مجھے اس بیماری سے شفا عطا فرما۔ سنت یہ ہے کہ ہر چیز، پانی بھی بیٹھ کے پئیں، کھانا بھی بیٹھ کے کھائیں۔ صرف فرق اتنا ہے کہ اگر زمزم کے علاوہ کوئی پانی کھڑے ہو کے پیو تو گناہ ہے اور خلاف سنت ہے، لیکن زمزم اگر کھڑے ہو کے پیو تو نہ گناہ ہے نہ خلاف سنت ہے، یعنی وہ جائز ہے۔ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ جب بھی زمزم آئے کھڑے ہو جاؤ۔ حضور پاک نے کھڑے ہو کے پیا ہے، لہذا کھڑے ہو کے پینا تو ثابت ہو گیا، لیکن محدثین نے لکھا ہے کہ حضور اس وقت کنویں پہ کھڑے تھے اور نیچے بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں تھی، اس وجہ سے حضور نہیں بیٹھے۔ اگر ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہو اور وہ مردہ، اس کا جنازہ نہیں۔ اگر بچہ ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد چیخ پڑے، مانے زندہ پیدا ہو، اس کا تو جنازہ ہوگا، لیکن اگر پیدا ہی مردہ ہوا ہے تو اس کا کوئی جنازہ نہیں ہوگا۔ بچہ جب مردہ پیدا ہوتا ہے بالکل قبرستان میں دفن تو کریں گے، ایک قبرستان کے کنارے پر، کیوں کنارے پر کرو؟ قبرستان میں جہاں جگہ ہو وہاں کرو۔